حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ مولانا صاحب نے میلاد کے حوالے سے ایک دلیل دی، سوچا تھا کچھ اور لیکن بیان کروں گا کچھ اور۔ مفتی صاحب نے ایک اشارہ دیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے میلاد پر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج پر نہیں کرتے، بیٹی کے بیاہ پر نہیں کرتے، اور ایسے دیگر تقریبات، اجتماع ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ان پر اعتراضات نہیں ہوتے۔ پر بدبختی یہ ہے کہ جو ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کریم سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو ابلیس کی شکل والے سب دکھا دیتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کون سرکار سے محبت کرنے والا ہے، کون حضور پر مر مٹنے والا ہے، اور کون بدبخت ابو لہب کی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں۔ چلو میں آپ کو بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، عزت دی ہے، آپ کے اس شرح کو تقریباً 80% نجدی بھی مانتے۔ چلو دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ ہم درس لے لیتے ہیں اور ان کے منہ پر تمانچہ مارتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کہ یار میلاد کا کدھر آیا ہوا ہے؟ میلاد شریف کا ثبوت کدھر ہے؟ ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد کون سے صحابی نے میلاد منایا؟ اب میں آپ کو منفرد انداز سے مختلف بات بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اوے بے عقل، تو حضور کے زمانے کے بعد کی دلیل مانگ رہا ہے، میں تجھے کریم آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال پہلے کی دلیل دے رہا ہوں۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑا عاشق رسول تھا، سن رکھا تھا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف آئے گے۔ اب وہ یمن کا بادشاہ، قصہ ذرا طویل ہے لیکن پورا سمجھا کر جاؤں گا تاکہ دل میں کوئی بات نہ رہ جائے۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یمن کا بادشاہ تھا، جہاں بھی جاتا تھا، جس ملک کا دورہ کرتا تھا، اپنے ساتھ 400 علماء کو لے کر چلتا تھا۔ اب جب یمن کا بادشاہ یجرب کی زمین پر پہنچا تو وہاں سے ارادہ کر کے اگلے شہر کی طرف جانا تھا، تو یمن کے بادشاہ نے سب کو بٹھایا کہ اس کے بعد اب کس ملک کا دورہ کریں۔ تو 400 علماء تھے، یہودی علماء تھے، انہوں نے عرض کی بادشاہ آپ ہمیں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں، نہ ہماری شادی ہوئی ہے، نہ کچھ اور نہ کچھ اور، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ ہجرت کر کے یجرب یہ بیماری والی زمین میں آ کر اس کو شفا والی زمین میں تبدیل کروا دیں گے۔ اب 400 علماء کی یہ بات سن کر وہ یمن کا بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ مطلب اب آپ کا ارادہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ علماء کہنے لگے ہم نے ساری عمر آپ کے ساتھ گزار لی، آپ کی خدمت میں زندگی بسر کر لی، اب یہاں سے آگے ہم نہیں جائیں گے، یہاں ہم بیٹھیں گے، رسول اللہ کا انتظار کرتے رہا۔ اب جب یمن کے بادشاہ نے یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے۔ میں نے حوالہ دیا ہے، میرا حوالہ کی بات نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں،
اگر حوالہ جات کی پھر بھی ضرورت ہوگی میں واپسی میں انشاءاللہ سب کچھ دے کر جاؤں گا۔ امام بدر الدین ایلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اگر اب یہاں سے میں نکلتا ہوں تو پھر تو میری بھی بدبختی ہے۔ اگر آپ کملی والے آقا کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو یمن کے بادشاہ نے جتنی بادشاہت کرنی تھی کر لی ہے، اب میں بھی انتظار محمد میں ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اب وہ یمن کا بادشاہ بھی وہاں گیا، بادشاہ نے سامان وغیرہ منگوایا، مال اور دولت منگوائی اور وہاں پر گھر بنانے لگ گئے۔ اب 400 گھر بنے، ایک ایک کمرے کے 400 گھر بنے، اور اس کے بعد 400 علماء کی شادیاں بھی کروائی۔ تم کہتے ہو کہ یہ چراغا کہاں ہے؟ تم کہتے ہو یہ 2-3 دیگیں کہاں ہیں؟ تم کہتے ہو یہ جلوس نکالنا کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد ہو رہا ہے، جس نے رسول اللہ کی آمد سے 1000 سال پہلے 400 گھر بنائے تھے، 400 شادیاں کروائی تھی، اس تم کا آمد کا تم کیا اعتراض تم کرتے ہو آج کے زمانے والوں پر؟ اعتراض تو تمہارا تب بنتا ہے شخصیت دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئی، خوشیاں پہلے منائی جا رہی ہیں، ہجرت کے انتظار میں ہیں، ہم ولادت کے پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ سرکار مبعوث ہوں گے، پھر نبوت کا دعویٰ کریں گے، پھر نبوت کے بعد ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اتنا زمانہ انتظار کیا ہے، اگر ہم 1 مہینہ یہ چراغا کر لیں تو ہم پر اعتراض بنتا۔ اور اب بات یہاں تک نہیں رہتی، جب انہوں نے 400 مکان بنائے، حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی 2 سال 3 سال کی بات نہیں، 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب کریم آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور انتظار ہو رہا ہے۔ یمن کا بادشاہ جب بیٹھا، 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائی، اب ایک خط لکھا، علامہ صاحب توجہ کیجئے گا، ایک خط لکھا، بڑے اشعار لکھے ہیں، لیکن جو بدر الدین ایلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ ایک شعر کا مصرع لکھا ہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی۔ امام بدر الدین ایلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے یہ خط لکھا، اور خط بھی کسی عام پین سے نہیں لکھا، کوئی 200 والے پین سے نہیں لکھا، بلکہ سونے کو پگھلا کر اس سے کریم آقا کی طرف خط روانہ کر دیا۔ اب یہ خط جو تھا، جو عالموں کا سردار تھا، اس کو دے دیا کہ یار پتہ نہیں میں مرتا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر یہ خط سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ وصیت کرتے جانا علماء کی طرف کہ جب سرکار تشریف لے آئے تو یہ خط انہیں پہنچا دیجیے۔ اور اب آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہم اور آپ واقعہ سنتے ہیں کہ اونٹنی جا کر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی اور ان کے کوٹھی کے سامنے بیٹھ گئی، اس میں بھی راز یہ تھا، یہ جو کوٹھی تھی یہ ابو ایوب انصاری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، یہ وہ کوٹھی تھی جب وہ یمن کے بادشاہ نے 400 گھر بنائے، 400 شادیاں کروائی، تو ایک گھر جدا بنایا جو 2 منزلہ تھا، اور اس نے یہ فرق کر کے بتایا کہ ارے تم اپنی اولاد کو، اپنی خوشی کو کریم آقا کی خوشی سے برابر نہ کرنا۔ ارے یمن کے بادشاہ نے 1000 سال پہلے حضور کی آمد کے لیے 2 چھت کا گھر
کریم آقا علیہ السلام مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک جبار نام کا شخصیت کھڑا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا جبار ہو. چلو یہاں پر ایک چھوٹا سا علم غیب کا بھی ہو جائے, بس اتنا سا جذبہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جبار ہو. کہنے کہ جی آقا جبار ہو. چلو پھر ٹھیک ہے, جو تمہارے جیب میں خط ہے یمن کے بادشاہ کا وہ بھی نکال دو. ارے میں اور آپ کن سوچوں میں پڑے ہیں. ابھی سرکار نے ہجرت کی ہے, بندہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, سرکار نے نام بھی بتا دیا, جیب میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا. سرکار فرماتے ہیں وہ خط دے دو. بڑے حیران ہوئے, ابھی پتہ بھی نہیں تھا جبار نامی شخصیت کو کہ یہ رسول اللہ ہے. ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ڈر ڈر کر جب یہ خط نکالنے لگے, سرکار نے فرمایا ڈرو مت, جو اس میں لکھا ہے کیا وہ بھی سنا دوں. سمجھے نہیں, سرکار نے یہ بھی بتا دیا نام کیا ہے, سرکار نے یہ بھی بتا دیا تمہارے جیب میں کیا ہے. اب جو خط لے کر آیا سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ بھی بتا دوں کہ بیچ میں لکھا کیا ہے. آج کل ہم بیٹھے ہیں جناب والا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی, ایک اور آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. خیر یہ واقعہ اور بھی بڑا ہے, بس اتنا ہی ہمارا ڈیپینڈ ہو رہا تھا اور اتنا ہی کافی ہے. تو یاد رکھو کریم آقا علیہ السلام کا جو یہ میلاد منایا ہے شکیل صاحب نے, اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے, اور اسی طرح ہم ہر ایک امتی کو سرکار کی آمد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا اصل مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے حضور کی آمد کی خوشی کیا ہے, کس کتاب میں ہے, فلاں ہے فلاں ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک تھوڑا سا ہمارے صوفی حضرات زیادہ بیٹھے ہیں تو کشف کیا, مراقبہ کیا. مراقبے کے بعد کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے قبروں پر ایک نور کی برسات ہے. جتنے بھی مومنین ہیں ان کے قبروں پر نور کی برسات ہے. لیکن ساتھ ہی علامہ صاحب ایک ایسی قبر ہے کہ جو نور علی نور ہے. یہ بھی دلیل سے بیان کر رہا ہوں, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک خبر ایسی ہے جو نور علی نور ہے. امام جلال الدین رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے, پھر مراقبہ کیا, پھر متوجہ ہوئے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو قبر والا ہے اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے, اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے. اب اس سے جب پوچھا نا کہ من رب کا, اس نے جواب دے دیا ہاں دینوں کا, اس کا بھی جواب دے دیا. اب جب یہ پوچھا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس سوال کے جواب میں جو تصویر دکھائی دیتی ہے اس تصویر کی طرف یہ قبر والا یوں دیکھ رہا ہے. ملائک پھر پوچھ رہے ہیں بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو, پھر چپ ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور معاملہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا اور تیسری دفعہ پوچھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام خود تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوڑ دو یہ میرے محمد کا دیوانہ. فرشتوں نے چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قبر والے سے پوچھتے آخر یہ ماجرا پیش کیوں آیا. سب مومنین کی قبر نور و نور ہے, لیکن
لیکن آپ کی نور علا نور علا نور علا نور ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کہ 11 مہینے میں خدمت کرتا تھا اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی، لیکن جب 1 مہینہ ربیع الاول آتا تھا میں صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد منایا کرتا تھا. فرماتے میں میلاد مناتا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے. تو میں کہنے لگا ہوں، سنو ذرا جملہ، کہ اگر تم کہو کہ آج کے زمانے میں ملا میلاد مناتا ہے، فقی میلاد مناتا ہے، محدث میلاد مناتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں حضور کے زمانے کے بعد والوں نے بھی منایا، حضور کے زمانے سے پہلے والوں نے بھی منایا، اور انشاءاللہ جب تک سواد اعظم اہل سنت ہم ہیں حضور کا میلاد مناتے. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. او فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے زمین کی بہاروں، زمین مناؤ حضور جوا سے حضور حضور آ گئے ہیں، حضور حضور. میں بس اختتام تک ہوں، دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے ایک دفعہ پڑھیے گا. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور حضور آ گئے ہیں، حضور ہے. جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. حضور